الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے مغفرت کے لیے بہانے تلاش فرماتا ہے. چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ کریم کی طرف سے بخشش کا، مغفرت کا وعدہ سنایا جاتا ہے. یہ مبارک مہینہ اپنی اختتام کو پہنچنے والا ہے. چند دن باقی رہ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کے جو لمحات باقی رہ گئے ان میں ہمیں کثرت سے اللہ کو راضی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور رمضان کے اس آخری جمعے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ تصورات بٹھائے گئے ہیں. ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یہ کوئی مستقل تہوار ہے. اس دن کے کچھ خاص احکام ہیں، اس دن کی کچھ خاص عبادات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں، اور پھر اسی بنیاد پر لوگوں نے اس جمعۃ الوداع کے دن مختلف عبادت کے طریقے گھڑ رکھے ہیں.
نئے نئے طریقے عبادت کے لیے ایجاد کیے ہیں، جن میں سے ایک نیا طریقہ جو لوگوں نے ایجاد کیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو جائیں تو رمضان کے اندر اس آخری جمعہ کو 2 یا 4 رکعت نماز قضائے عمری کی نیت سے پڑھ لیں، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ساری ذمے سے ختم ہو جائیں گی۔ اور پتہ نہیں آپ کے پاس یہ میسج آتا ہے یا نہیں، میرے پاس تو ہر سال آتا ہے کہ قضائے عمری کی نیت سے نماز پڑھیں تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، ساری پچھلی نمازیں خود بخود ذمے سے اتر گئی۔ یہ میسج عام کیا جاتا ہے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، تو اس کی حقیقت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ قضائے عمری نماز کا جو طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، نہ تو یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے۔ ہر نماز کا طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اگر نبی علیہ السلام سے وہ طریقہ ثابت نہیں تو پھر وہ دین نہیں بلکہ بدعت بن جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس بندے کی نمازیں قضا ہو جائیں وہ نہ تو صرف توبہ سے معاف ہوتی ہیں اور نہ ہی ایک نماز قضائی عمری کی نیت سے پڑھنے سے معاف ہوتی ہے، بلکہ جتنی نمازیں رہ گئی ہیں چاہے وہ بھول کر ہیں یا سونے کی وجہ سے یا جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی ہیں، ان سب کی قضا کرنا یہ شریعت میں فرض اور ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، توبہ بھی کرتے رہیں۔ لیکن یاد رکھیں قضا نمازوں کی توبہ کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے قضا نماز کو لوٹائیں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اللہ کریم سے معافی بھی مانگتے رہیں کہ یا اللہ مجھ سے غفلت ہوئی ہے، میں مسلمان تھا، عاقل بالغ تھا، میں نماز چھوڑ رہا تھا، تو یا اللہ مجھے اس کوتاہی پر پکڑ نہ فرمانا۔ اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی بتایا کہ جو نماز رہ جائے وہ پڑھنی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے قول سے بھی بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، من نسی صلاۃ، جو آدمی نماز پڑھنا بھول جائے، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، جب بھی اسے یاد آئے تو اس نماز کو پڑھے، لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو نماز انسان کی رہ جائے اس کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ بندہ اس قضا نماز کو لوٹائے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے،
کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا غفلت کی وجہ سے نماز رہ جائے، انسان ہے آنکھ لگ جاتی ہے تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آدمی ہیں جن سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ ایک ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو سویا ہوا ہے، کہ سونے کی حالت میں بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا، نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا غفلت کی وجہ سے اس کی نماز رہ جائے تو جب اسے یاد آئے تو اس نماز کو لوٹائے۔ آپ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایک آدمی ہے نماز سے سو گیا، غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس نماز کے بارے میں اس بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسے یاد آئے تو اس نماز کی قضا کرے۔ یہ تھے نبی علیہ السلام کے اقوال، اور حدیث بھی میں نے وہ پڑھی ہے جس پر کسی کو کسی قسم کا انکار یا اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایات، اور نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی بتایا ہے کہ جو نمازیں رہ جائیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے، صرف توبہ کرنے سے یہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی، ذمے سے نہیں اتریں گی۔ نبی علیہ السلام غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے رات بھر سفر جاری رکھا، اور رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پہ آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ بلال آپ اس لشکر پر پہرا دیں، ہم سونے لگے ہیں، فجر کی نماز کے لیے آپ نے ہمیں جگانا ہے۔ ظاہر بات ہے طویل سفر کر کے آ رہے تھے، حضرت بلال بھی تھکے ہوئے تھے، ایک سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت بلال بیٹھ گئے، اسی حالت میں ان کی بھی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر اور صحابہ پر دھوپ پڑنے لگی۔ تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کو جگایا گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے وہاں سے کوچ فرمایا، اور آگے جا کر آپ علیہ السلام نے اس نماز کی قضا فرمائی۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جو نماز رہ جائے اس نماز کی قضا کرنا یہ ضروری ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، صحیحین کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور مشرکین کو بڑا سخت سست کہہ رہے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آج تو میری عصر کی نماز سورج ڈوبتے ڈوبتے بمشکل قضا سے بچی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر واللہ میں نے تو ابھی عصر کی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ نماز غزوہ خندق میں قضا ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کو اس نماز کا اتنا ملال تھا کہ اللہ کے نبی نے مشرکین کو بد دعا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے اس کی ادائیگی سے مشغول رکھا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ غزوہ خندق میں آپ علیہ السلام کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں،
اور یہ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی عمل ہے اللہ نے اسے امت کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ نبی علیہ السلام کی ظہر کی، عصر کی، مغرب اور عشاء کی 4 نمازیں غزوہ خندق میں قضا ہوئی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ترتیب سے 4 نمازوں کی قضا کو لوٹایا ہے۔ تو ان احادیث سے یہ اصول بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ جس بندے کی کوئی نماز رہ جائے تو صرف توبہ سے وہ نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی وہ اسے وقت ملے تو اس نماز کی قضا کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بندے کی جو نماز رہ جائے شریعت میں اس نماز کی قضا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے یہ قضائے عمری کی نیت سے رمضان کے آخری جمعے کو یا رمضان کے کسی دن میں 2-4 رکعت نماز پڑھنے سے پچھلی قضا نماز ذمے سے نہیں اتری، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ قضائے عمری کی نیت سے نماز پڑھنا لوگوں کو فرائض کے ترک کرنے پر جرأت دلانا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا ہے، اسے ایک مولوی صاحب نے بتا دیا کہ جی آپ رمضان کے آخری جمعے کو 2 رکعت نماز قضائے عمری کی نیت سے پڑھ لیں، ساری سال کی نمازیں آپ کے ذمے سے ختم ہو گئی۔ وہ بندہ کہے گا اب تو مزے بن گئے، سارا سال نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رمضان کے آخری جمعے کو 2 رکعت نماز پڑھ کر ساری نمازیں ذمے سے ختم ہو جائیں گی۔ انصاف سے بتائیں یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ دین کو کتنا انہوں نے مذاق کا نشانہ بنایا کہ ایک بندہ فرض نماز چھوڑ رہا ہے جس کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کا عمل کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہاں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ سارا سال نمازیں اگر رہ گئی ہیں تو بس 2 رکعت پڑھ کر ساری نمازیں ذمے سے اتر جائیں گی تو لوگ فرائض کو چھوڑ دیں گے، لوگوں کی نظر میں نماز کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی جو عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، جس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا اور 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ اس رمضان کے آخری جمعے کی ایک بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ اس کی کوئی خاص عبادت شریعت میں مقرر نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اب قضا نمازوں کا طریقہ کیا ہے۔ جو نمازیں بندے کی رہ گئی ہیں، قضا ہو گئی ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نمازیں یاد ہیں کہ 5 نمازیں ہیں، 10 نمازیں ہیں، پھر تو بندہ اسے ترتیب سے ادا کر لے کہ آج کی جو فجر کی نماز قضا ہوئی ہے اس کے لوٹا رہا ہوں، عصر کی نماز قضا ہوئی ہے اسے لوٹا رہا ہوں۔ اگر ایک بندے کی نمازیں اتنی زیادہ قضا ہوئی ہیں کہ اسے یاد ہی نہیں ہے، انسان ہے غفلت میں پڑا رہا، 1 سال نمازیں نہیں پڑھی، 2 سال نمازیں نہیں پڑھی، تو اس کا بھی علماء نے طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی بندے کی 2 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ قضا نمازوں کی ادائیگی شروع کرے۔ مثلا فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، 1 سال کی ہیں، 6 ماہ کی ہیں،
تب اس کی نیت یوں کرے کہ میری سب سے پہلی جو فجر کی نماز قضا ہوئی ہے وہ ادا کرنے لگا ہوں۔ اب یہ نماز ذمے سے اتر گئی، اس کے بعد جب اگلی فجر کی قضا کرے گا تو پھر یہی نیت کرے گا کہ سب سے پہلی فجر کی میری جو نماز رہ گئی ہے یہ اب اس کی قضا کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہر نماز کے ساتھ کچھ نمازوں کو مخصوص کر کے ان کی قضا ساتھ ساتھ پڑھتا رہے۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن اگر ایک بندہ قضا کرنا ہی نہیں چاہتا تو اس کے ذمے سے یہ فرض کبھی نہیں اترے گا، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ اور وہ آیت تو آپ کو یاد ہوگی کہ جب قیامت کے دن جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی ہے، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے نماز یہ ایک اہم فریضہ ہے، اس کی ادائیگی فرض ہے، اور اگر رہ جائے تو اس نماز کی قضا کرنا بھی شریعت میں فرض اور لازم ہے۔ تو یہ قضاء عمری کا جو طریقہ ہے اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی جمعۃ الوداع کے دن کوئی خاص عبادت کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ ہاں اتنی بات یاد رکھیں کہ رمضان کا ویسے تو ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں جب جمعے کا دن آتا ہے تو دو فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو رمضان کی فضیلت کے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے یہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ دوسرا رمضان میں جمعے کا دن آ گیا، جمعے کے دن کو حدیث میں ہفتے کے دنوں کا سردار دن قرار دیا۔ اس لحاظ سے رمضان اور اس کا جمعہ ہو تو اس میں دو فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک کا ہر جمعہ انتہائی قابل قدر ہے، اس میں مسلمان جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرے تو کم ہے، لیکن کوئی عبادت مخصوص اس جمعے کی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اس آخری جمعے پر آ کر مسلمانوں کے دلوں میں دو قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہونے چاہیے۔ ایک تو شکر کا جذبہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں اس مہینے میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان کے قیمتی لمحات میں ہمارے ساتھ شریک تھے، اور اس سال اللہ کریم نے ان کو رمضان کا مہینہ نصیب نہیں فرمایا۔ اس لحاظ سے ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور اس لحاظ سے بھی شکر کریں کہ اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جن پر رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، انہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ رمضان کا مہینہ کب آیا تھا کب چلا گیا۔ نہ ان کے زندگی کے معمولات میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ان کے عمل میں کوئی تبدیلی آئی، بلکہ جیسے رمضان سے پہلے تھے اسی طرح رمضان میں رہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں کیا۔ ہمیں اللہ نے عبادات ادا کرنے کی، رمضان کو رمضان کے معمول کے مطابق عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر کہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری کیا نمازیں ہیں، کیا روزے ہیں، کیا ہماری نماز تراویح ہے۔ ٹھیک ہے، انسان سے کمزوری اور غلطی ہوتی ہے، کوتاہی انسان سے ہی ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، جس اللہ نے رمضان کی راتوں میں
تراویح میں قرآن مقدس کو سننے کی توفیق دی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی راتوں میں قیام کی توفیق دی ہے، اگر کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو اس لحاظ سے رمضان کا یہ آخری جمعہ یہ شکر کے قابل ہے، اور ایک لحاظ سے اس دن مسلمان کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ بس یہ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، اس لحاظ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم اس حدیث کے مصداق تو نہیں ہیں جس میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ نے کس چیز پر آمین فرمایا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، 3 بد دعائیں کی ہیں، میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ پہلی بد دعا تو یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بڑھاپے میں تو والدین سے دعائیں لینا یہ تو بڑا آسان ہے، تھوڑا سا والدین کے ساتھ آپ خوش طبعی سے گفتگو کر لیں تو والدین کتنی دعائیں دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ والدین کی دعائیں، والدین کی خوشی یہ حقیقت میں اللہ کی خوشی ہے۔ جس نے والدین کو خوش رکھا اس نے گویا اللہ کو خوش کر لیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس کا صلہ مغفرت اور جنت ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے بڑھاپے کی حالت میں والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، یہ شخص ہلاک ہو جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے میں نے فرمایا آمین۔ دوسرا شخص جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے نبی علیہ السلام کا نام نامی ذکر ہو اور وہ آپ علیہ السلام پر درود نہ پڑے۔ میں نے فرمایا آمین۔ نبی علیہ السلام کا نام آئے تو درود پڑھنا یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آپ علیہ السلام پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ ہم درود کے منکر نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ درود وہ پڑھیں جو اللہ کے نبی نے خود سکھایا ہے۔ وہ صحیح حدیث ہے جس میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر سلام کرنے کا طریقہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے درود ابراہیمی صحابہ کرام کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہ سب سے افضل درود ہے۔ تو درود ابراہیمی یہ سب سے افضل ہے، باقی درود کے وہ الفاظ جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، کسی حدیث میں یہ درود کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور اگر نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو پھر یہ کفر و شرک بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ علماء کی ہی کمزوری ہے کہ وہ لوگوں کو دین کا حق مسئلہ نہیں بتاتے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ کتاب کا حق مسئلہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ قرآن نے ایک مسئلہ بیان کیا، عالم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، دنیاوی مفاد کی خاطر، لالچ کی خاطر، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون،
اس عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہے، لعنت کرنے والے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے جو علماء حق بات لوگوں سے چھپاتے ہیں یہ تو لعنت کے مستحق ہے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے عوام کو حق بات بتانا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ اور تیسری بد دعا جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین، اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ کتنا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے مغفرت کے لیے وعدے فرماتے ہیں۔ یہ حدیثیں آپ علماء سے سنتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بھی سنتے ہوں گے کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں رکھا اللہ نے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح کی نماز کے لیے قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس بندے نے کسی کو روزہ افطار کرایا اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مغفرت کے وعدوں کا مہینہ تھا جس میں اللہ چھوٹے چھوٹے عمل پہ بندے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اگر اس مہینے میں بھی کوئی بندہ غفلت میں پڑا رہا اللہ سے مغفرت نہ کرا سکا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل نے بد دعا کی یہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ ہمارے لیے ڈرنے کا بھی ہے کہ اس کے 24 دن گزر گئے، کہیں اس میں ہماری کوئی ایسی غفلت تو نہیں ہوئی، کہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے اس وعدے میں کمزور تو نہیں پڑے ہوئے۔ لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے جب اس نے ہمیں یہ عبادات ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو یہ بھی اس کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں معاف بھی فرمائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر ہر مسلمان میں 2 جذبات ہونے چاہیے، شکر کا جذبہ، اعمال پر شکر کریں توفیق دی ہے اللہ نے، ساتھ ساتھ ڈرتے رہیں یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ اس پر ہمیں معافی عطا فرما دے، اور استغفار کرتے رہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ صدق اللہ العظیم۔